اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا۔ اگرچہ سوا پارہ پڑھا جا رہا ہے لیکن ہم اپنی تفسیر میں دوسرے پارے میں ہیں۔ انشاءاللہ کسی دن دو پارے کی تفسیر کر دیں گے مختصر۔ سیقول السفہاء اس میں تحویل قبلہ کا بیان ہے، یعنی جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے تو کعبہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب مدینہ گئے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے۔ اور اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ مسلمان کسی کعبے کی یا پتھر کی پوجا نہیں کرتے، ورنہ صرف کعبے کی طرف رخ کرتے۔ پھر 16 اور 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف کیوں رخ کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے اہم اللہ کا حکم ہے، کسی گھر کی عبادت نہیں ہے بلکہ اللہ کی۔ چنانچہ اس تحویل قبلہ پر جو پہلے کعبہ کی شریف کی طرف رخ فرماتے تھے، اس کے بعد بیت المقدس کی طرف رخ فرمائے، اس کے بعد پھر آیت قرآنیہ نازل ہوئی فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے۔ تو اس کی وجہ سے یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین آ گیا، کبھی تو ادھر رک کر کے نماز پڑھتے ہیں، کبھی ادھر رک کر نماز پڑھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ کہہ دیجئے کہ مشرق اور مغرب یعنی پشچم اور پورب سب اللہ کے لیے، کوئی ایک طرف خاص نہیں ہے۔ تو یہ تحویل قبلہ کا بیان تھا یہاں سے۔ اس کے بعد یہاں قرآن کریم کی آیت کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کا مقصد بیان فرمائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں کیوں بھیجا۔ فرمایا کہ 4 کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد تھے۔ نمبر 1 یتلو علیکم آیاتنا، قرآن کریم کی تلاوت کر کے سنانا، صحابہ کو قرآن کریم کی آیت پڑھ کے سنانا۔ اور دوسرا کام تزکیہ، یزکیکم، تزکیہ کرنا۔ تزکیہ کہتے ہیں باطنی برائیوں کو دور کرنا، جیسے حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، غصہ ہے، یہ سب۔ ایک صحابی آ کر کے کہنے لگے اے اللہ کے رسول آپ مجھے نصیحت کیجئے مگر تھوڑا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب، غصہ مت کریں، یہ تھوڑی ہے لیکن بہت اہم نصیحت ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کا علاج کرتے تھے۔ طبیب قلوبنا، ہمارے دل کے ڈاکٹر طبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یزکیکم، تزکیہ کرنا یعنی باطن کا صفائی کرنا۔ اصل میں ظاہر کی صفائی آدمی تو آسانی سے کر لیتا ہے، لیکن باطن کی صفائی مشکل ہوتی ہے کہ دل کے اندر کسی کے لیے بغض نہ ہو، کسی کے لیے نفرت نہ ہو، ہم حسد نہ کریں کسی سے، یہ سب بیماری پڑی۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب یعنی قرآن کریم سکھلاتے تھے۔ صحابہ کو صرف سنا نہیں دیے بلکہ یاد بھی کروائے، ایک ایک آیت صحابہ کو یاد کروائے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں بہت سارے صحابہ حافظ قرآن تھے۔ والحکمہ، اور حکمت سکھلاتے تھے، یعنی حکمت کی باتیں۔ اس سے مراد قرآن کی تفسیر بھی ہو سکتی ہے اور حدیث مبارکہ بھی ہو سکتی ہے۔ آگے فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ 2 اللہ کے شعائر یعنی اسلام کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دراصل یہ آیت نازل ہوئی تھی اس موقع پر کہ زمانے جاہلیت میں صفا پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا اور مروہ پر بھی ایک بت رکھا ہوا تھا۔ تو جب حکم ہوا حج کا تو صفا مروہ کے درمیان سعی کرنے کا، تو صحابہ کو کراہت محسوس ہوئی کہ 2 بت کے درمیان ہم کیوں سعی کریں گے، ہم نے تو بتوں کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صفا اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کے شعائر میں سے ہے، نشانی میں سے ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر، تو جو شخص بیت اللہ کا حج کرے یا عمرہ کرے، فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرے، یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بت رکھا گیا، ہٹا لیا گیا، بات ختم ہو گئی۔ اب یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اگر کہیں کسی مقدس جگہ میں کوئی گندگی گر گئی تو اب وہ ہمیشہ کے لیے خراب ہو گیا، نہیں،
بلکہ صفائی کر لی جائے گی تو پھر وہ پاک و صاف ہو جائے گا. اسی طرح صفا مروہ کا معاملہ ہے. آگے قرآن کریم میں فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ. اس آیت میں 4 چیزوں کی حرمت کو بیان فرمایا کہ 4 چیزیں حرام ہیں. اصل میں زمانے جاہلیت میں کفار مشرکین کچھ چیزوں کو حرام کرتے، کچھ چیزوں کو حلال. کوئی دلیل نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی کہ 4 چیزیں حرام. اس کے علاوہ بھی جگہ جگہ پر حرمت کو بیان فرمایا، لیکن اس آیت میں 4 چیزوں کو حرام فرمایا. فرمایا کہ مردار حرام ہے، جو بھی جانور مر گیا وہ حرام ہے. اب مچھلی کا مسئلہ آ جاتا ہے تو حدیث پاک میں ہے کہ سمندر کا پانی پاک ہے اور اس کی مچھلی حلال ہے. اب چاہے وہ مر جائے پھر بھی حلال ہے. لیکن مچھلی کے علاوہ کوئی بھی جانور جو کہ جس کا شرعاً کھانا جائز ہے، اگر وہ مر گیا تو حرام ہو گیا. انما حرم علیکم المیتۃ، اس نے حرام کیا تم پر میتہ کو یعنی مردار کو، والدم اور خون کو. گاؤں میں تو پتہ نہیں چلتا ہے کہ خون بھی کوئی کھائے گا یا پیے گا، لیکن بعض علاقوں میں شہروں میں جو ہے خون کو جمع کر کے پھر اس کو بھون کے کھایا جاتا ہے. تو یہ حرام ہے. قرآن کریم میں ہے والدم اور خون، یہ کھانا اور اس کا پینا حرام ہے. ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت یعنی سور کا گوشت. وما اہل به لغیر اللہ، اور ایسا جانور جو اللہ کے علاوے کے نام پر ذبح کیا گیا. کسی بت کے نام پر ذبح کر دیا گیا، اب وہ کھانا جائز نہیں. اللہ کے علاوہ کوئی بھی کسی پیر کے نام پر بھی ذبح کر دیا گیا تو حرام. قرآن کریم کا صاف اعلان ہے وما اہل به لغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر بھی ذبح کر دیا گیا وہ حرام ہے. اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا تو ہی حرام ہے. لیکن یہ ان جانوروں کے بارے میں ہے جو حلال ہے. اب اگر ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتا بلی کو اللہ کے نام پر ذبح کر دیا تو وہ بھی حلال ہو جائے، ایسا نہیں، بلکہ وہ حرام ہے تو ہمیشہ کے لیے حرام. آگے قرآن کریم کی آیت میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے عقل والو تاکہ تم ڈرو. قصاص کہتے ہیں کہ ایک آدمی کو کسی نے قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں جو قتل کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں قصاص. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قصاص میں زندگی. حالانکہ عام ذہن والا سوچے گا کہ قصاص میں کیا ہے، زندگی کا خاتمہ ہے. ایک آدمی نے دوسرے کو قتل کیا، اس کے بدلے میں قتل کیا جا رہا ہے تو اس کی زندگی کا خاتمہ ہو رہا ہے. لیکن قرآن فرما رہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. آگے فرمایا یا اولی الالباب، اے عقل والو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سرسری سوچتا ہے اس سے مخاطب نہیں ہے، عقل والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قصاص میں زندگی ہے. اس طور پر کہ ایک آدمی جب دوسرے آدمی کو قتل کرے گا اور اس کا بدلہ لیا جائے گا تو آئندہ کے لیے کوئی آدمی قتل کے لیے آگے نہیں بڑھے گا. تو اس طرح سے قتل کا معاملہ رک جائے گا، اور جب قتل کا معاملہ رک جائے گا تو پھر اس میں زندگی ہوگی لوگوں کے لیے. اگر قتل کے بدلے میں صرف 2-4 سال کی سزا کر کے چھوڑ دیا جائے تو وہ دوسرا قتل کرے گا. اگر ایک قتل کے بارے میں اس کو قتل کر دیا گیا تو اب تو وہ قتل نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ بھی لوگ سوچیں گے کہ اگر میں نے قتل کیا اور پتہ چل گیا تو مجھے تو قتل کر دیا جائے گا. تو قصاص میں زندگی ہے یا اولی الالباب، اے عقل والو لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے. لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈرو، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. تو روزہ کا مقصد تقوی اختیار کرنا. تقوی مطلب گناہوں سے بچنا. آگے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہاں رمضان کے مہینے کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اس قرآن کریم کو نازل کیا گیا. تو جس مہینے میں نازل کیا گیا وہ اور مہینوں سے افضل ہوگا. آگے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، جب روزے کی فرضیت کا ذکر ہوا پھر رمضان کی فضیلت کا ذکر ہوا تو آگے دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں، کیونکہ رمضان میں ہی اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے اور اعتکاف سب سے بہترین جگہ ہے، اعتکاف بہترین موقع ہے دعا کرنے کا. آگے دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو کہہ دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ میں دعا قبول کرتا ہوں دعا مانگنے والوں کی جب وہ دعا کرے۔ یعنی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے۔ اور دعا کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بہت قریب ہیں بندوں سے، ایسا نہیں ہے کہ دور ہیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہیں، یعنی ہر جگہ ہے۔ اور ایک عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بغیر مکان کے، یعنی اس کو مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اگر کہیں بیٹھے ہیں تو ہمارے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہے بلا مکان، یعنی ان کے لیے مکان کی ضرورت نہیں ہے۔ بلا جسم، یعنی اللہ کا جسم نہیں ہے اللہ کے وجود کی۔ آگے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ، یہاں اعتکاف کا ذکر ہے۔ پتہ چلا قرآن کریم میں اعتکاف کا ذکر ہے، اور رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے بستی والوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بیٹھ گیا تو وہ سنت سب کی طرف سے ادا ہو گیا، اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا تو سب لوگ گناہگار ہوں گے۔ یسألونک عن الاہلہ، کہ لوگ پوچھتے ہیں چاند کے بارے میں کہ کیا فائدہ ہے اس چاند کا، رات میں تو اندھیرا ہی ہوتا ہے، پھر چاند کا کیا فائدہ؟ فرمایا قل ہی مواقیت للناس، آپ کہہ دیجئے کہ یہ لوگوں کے تاریخ معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ والحج، اور حج کا بھی پتہ چلتا ہے اسی چاند سے، کہ چاند نکلے گا تو حج 10 دن پورے ہوں گے تو حج کا موقع آئے گا۔ اسی طرح رمضان کا چاند نکلے گا تو روزے کا پتہ چلے گا۔ تو یہ چاند کے بہت سارے فائدے ہیں، اس کا بھی ذکر کیا گیا قرآن کریم۔ آگے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کا بیان ہے۔ حج کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حج کے 3 ارکان ہیں، یعنی 3 چیزیں فرض ہے حج میں۔ ایک ہے احرام، اور دوسرا ہے وقوف عرفہ، عرفہ ایک میدان ہے وہاں ٹھہرنا، اور تیسرا ہے طواف زیارت، یعنی بیت اللہ کا طواف کرنا۔ یہ 3 چیزیں رکن ہے، جس طرح نماز کے فرائض ہیں 7، اسی طرح حج کے بھی یہ 3 رکن اور فرض ہیں۔ اور حج کے 5 دن ہوتے ہیں، 8، 9، 10، 11، 12 ذی الحجہ، یہ 5 دن ہے حج کے۔ اور حج کے لیے مقامات بھی 5 ہیں، ایک ہے بیت اللہ، اس کا طواف کیا جاتا ہے، ایک ہے صفا مروہ، اس میں سعی کی جاتی ہے، اور ایک مینا، اس میں ٹھہرا جاتا ہے، مزدلفہ، یہاں بھی ٹھہرا جاتا ہے۔ یہ 5، اور 5واں ہے عرفہ، یہ تو سب سے اصل ہے، عرفہ میں جانا ضروری اور فرض ہے۔ اور اس میں حج میں 7 عبادات ہوتے ہیں، پہلا ہے احرام، دوسرا طواف، تیسرا سعی، چوتھا وقوف، اور 5واں رمی، یعنی پتھر مارنا، کنکری مارنا، اور چھٹا ہے قربانی، اور 7واں ہے حلق، یعنی جس طرح نماز سے فارغ ہونے کے لیے سلام پھیرتے ہیں، اسی طرح حج سے فارغ ہونے کے لیے حلق کرنا پڑتا ہے، یعنی حلق یا قصر۔ اگر بڑے بال ہیں تو 1 پورے کے بقدر کاٹ لیا تو یہ ہو گیا قصر، اتنا ہونا چاہیے۔ اگر اس سے چھوٹا ہے تو پھر قصر جائز نہیں ہوگا، پھر حلق کرنا پڑے گا۔ حلق یعنی کہ پورے سر کو مونڈنا۔ عورتوں کے بارے میں ہے کہ 1 پورے کے برابر، یہاں جتنے تسبیح پڑھتے ہیں یہ 1 پورے کے برابر کاٹ دے، اس کا قصر ہو جائے گا۔ بعض امہات المومنین کے بارے میں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے بارے میں آتا ہے کہ یہاں تک بال آ گئے تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ عمرہ اتنا کیے اور کاٹتے کاٹتے یہاں تک آ گیا۔ تو اس کو کوئی یہ دلیل نہ بنائے کہ یہاں تک عورتوں کا بال کاٹنا جائز ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کے بال یہاں تک پہنچ چکے تھے، یہ نہیں۔ آپ عمرہ کر کے کٹوائیے تو درست ہے، ورنہ یوں کٹوانا جائز نہیں۔ آگے ذکر ہے، ایک اہم مسئلہ ہے یسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں ہے کہ عورتوں کو جو ماہواری خون آتا ہے، اس سلسلے میں فرمایا قل هو اذن فاعتزلوا النساء فی المحیض، یعنی حیض کے موقع پر شوہر کو بیوی کے قریب جانا، یعنی ہم بستری کرنا جائز اور درست نہیں ہے، ناجائز ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے سزا بھی ہے کہ وہ اگر شروع حیض میں ایسا کیا ہے تو 1 درہم 1 دینار صدقہ کرے، اور اگر آخر حیض میں اگر ہم بستری کیا ہے تو آدھا دینار صدقہ کرے، یہ اس کا کفارہ ہے، کیونکہ شروعات میں
تو چونکہ کم ایام رہتے ہیں اور آخر میں ہو سکتا ہے کہ ان کی مجبوری ہو تو اس لیے اس میں کمی کی گئی. لیکن حیض کے موقع پر، حیض کہتے ہیں ماہواری جو ہر مہینے خون آتا ہے، اور نفاس کہتے ہیں کہ عورتوں کو بچے کی پیدائش کے بعد جو خون آتا ہے. اور حیض کی مدت 3 دن سے 10 دن تک ہے، اور نفاس کی مدت کم کوئی نہیں ہے، 1 گھنٹہ بھی یا 1 منٹ بھی ہو سکتا ہے، اور زیادہ 40 دن تک ہے. تو عورتوں کو چاہیے کہ 40 دن تک انتظار نہ کرے، جب خون بند ہو گیا پھر غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کرے. آگے ہے الطلاق مرتان. طلاق کے بارے میں بھی حکم ہے کہ طلاق جو ہے 1 مرتبہ دے، اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو رائے مشورے سے 1 مرتبہ طلاق دے، اس کے بعد نہ دے، 1 مہینے کے بعد دوسرا طلاق دے. پھر بھی اگر کوئی نباہ کی حالت نہیں ہوتی ہے، صورت نہیں بن پاتی ہے، تب جا کر کے تیسرے مہینے میں تیسرا طلاق. ایک ساتھ کوئی جو 3 طلاق دیتا ہے وہ واقع تو ہو جاتا ہے، لیکن ایسا کرنا گناہ ہے، کیونکہ بعد میں عام طور پر لوگوں کو پچھتاتے ہوئے دیکھا گیا ہے. آگے والوالدات یرضعن اولادہن، یہاں رضاعت کا مسئلہ ہے. رضاعت کہتے ہیں کہ بچے کا 2 سال کی عمر سے پہلے 1 سال 1.5 سال 2 سال سے پہلے اگر وہ اپنی ماں کے علاوہ کسی اور کا دودھ پیتا ہے تو وہ رضاعی ماں ہو جاتی ہے. اب اس بچے کا نکاح اس عورت سے اور اس کے اولاد سے نہیں ہو سکتا. یعنی جیسے انسان کا نسبی رشتہ ہے، اپنا بھائی بہن ہے، اسی طرح رضاعی رشتہ بھی اور نسبت بھی ہوتی ہے. تو اگر 2 سال سے کم کی مدت میں پی لیا تو پھر یہ رضاعت کا حکم ثابت ہوگا، لیکن اگر 2 سال کی عمر سے زیادہ میں پیا ہے تو پھر رضاعت کا حکم ثابت نہیں ہوگا. یہاں کچھ باریکی مسائل بھی ہیں، اس کا ذکر مناسب نہیں. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن، یہاں جو ہے ان عورتوں کا ذکر ہے جس کا شوہر انتقال ہو گیا. تو جس عورت کا شوہر انتقال ہو گیا ہو اس کے لیے 4 اشہر و 10 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. اگر حاملہ ہے تو وہ حمل کے وضع ہونے کے بعد ہی اس کی عدت پوری ہوگی. یہاں تھوڑا سا اور بھی مسئلہ یہ ہے کہ اگر بچہ پیٹ میں ہے تو ولادت کب ہو رہی ہے، 4 مہینے 10 دن کے بعد یا پہلے؟ اگر بعد ہو رہی ہے تو ولادت کا اعتبار ہوگا، اور اگر پہلے ولادت ہو رہی ہے تو 4 مہینے 10 دن مکمل کرنا پڑے گا. دوسرا پارہ الحمدللہ مکمل ہوا. کسی دن جیسے سنڈے کا دن ہوگا تو انشاءاللہ اس دن 2 پارے کر لیں گے، کیونکہ سوا پارہ